تسبیح کا مالک یہ ہے. یہ بات بکار رکھوی بالکل ایسے ہے. اللہ نے قرآن میں اشارہ دے دیا تھا ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. میرا رسول نطق نہیں کرتا. اور پچھلے سال کے جشن میں تمہیں بتا چکا ہوں نطق کیا ہے. اب پتہ نہیں کس کو یاد ہے کس کو بھول گیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ما یتکلم کہ کلام نہیں کرتا. یہ نہیں کہا ما یقول کہتا نہیں. اس نے کہا ما ینطق نطق نہیں کرتا. کیونکہ قول اور ہوتا ہے کلام اور ہوتا ہے نطق اور. یہ جتنی دیر میں منبر پہ ہوں یہ میرا کلام ہے. باقی 23 گھنٹے قول ہے کچھ نطق ہے. نطق 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے. میں پانی مانگوں گا یہ نطق ہے یہ میرا کلام نہیں. میں روٹی مانگوں گا یہ میرا نطق ہے یہ میرا کلام نہیں. میں کسی سے حال پوچھوں گا خیریت ہے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں گھر میں سب ٹھیک ہیں یہ نطق ہے. اللہ کہتا ما یتکلم میرے رسول کا کلام وہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے جب تبلیغ کرتا ہے وہی ہوتی ہے آگے پیچھے خواہش ہوتی ہے. نہیں اللہ نے کہا ما ینطق میرا نبی پانی بھی مانگے گا تو وہی ہوگی. جی میرا نبی روٹی مانگے گا وہی ہوگی. یعنی دو لبوں کی جنبش کے نتیجے میں جو ہوگا وہ وہی. اب ہم نے کیا کیا ہم نے بکار رکھوی بننا حد آڑ بنا دی. یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے. حالانکہ اللہ نے تو یہ کہا یہ جب نطق کرے گا وہ وہی ہوگی. پلے پڑ رہی ہے میری باتیں سر سے تو نہیں گزر گئی. اللہ نے تو کہہ دیا تھا جب نطق کرے گا وہی ہوگی. تو پھر یہ جو بولتا ہے وہ سارا قرآن ہونا چاہیے یا پھر قرآن کو حدیث ہونا چاہیے. نہیں ہم نے کہا یہ قرآن یعنی یہ اللہ کا کلام یہ رسول کا. گویا یہ اس نے خواہش سے کہا. یہ تو جب مر کے رسول کے سامنے جاؤ گے پتہ تو جب چلے گا. اللہ نے دیکھا کہ جاہلوں نے میرا اشارہ نہیں سمجھا میرے حبیب کے کلام کو حدیث کہنا شروع کر دیا. اس نے کہا میرے حبیب گھبرا نہیں. انہوں نے اگر تیرے کلام کو حدیث کہا میں آج کے بعد قرآن کو حدیث کہنا شروع کروں گا. پھر آیت آ گئی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ تُؤْمِنُونَ. اور قرآن جیسی حدیث کے بعد پھر کہاں ایمان لاؤ گے. تو اب اسی طرح اللہ نے تو اشارہ دے دیا تسبحوہ بکرۃ وَاصیلا صبح و شام اس کی تسبیح کرو. ہم نے اسے تسبیح پڑھنے والا سمجھا تسبیح کا مالک نہیں. ہاں مجھے بے ساختہ اپنے قبلہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. کہیں دیہات میں میری طالب علمی کے زمانے کی بات ہے. قبلہ نے مجلس پڑھنی تھی ہم بھی ساتھ تھے. تو ایک بندہ آیا قبلہ ان پڑھ لوگ ہیں یہاں کے ذرا بالکل آسان پڑھیے گا. انہوں نے فرمایا اگر مجمع جاہل ہے تو امیر محمد بھی جاہل ہو جائے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں انہیں اپنی سطح پہ لانے کی کوشش کروں گا خود ان کی سطح پہ نہیں جاؤں گا. تو میری کوشش تو یہی ہے کہ میں ہر بندے کو ہاں اپنے مرکز پہ لاؤں جس کا مقدر جاگ رہا ہے اور خود بھی بیدار ہے وہ سر اٹھائے. ہم نے اس کو تسبیح کا مالک نہ سمجھا اس دور کے لوگوں نے. پھر رسول نے اور اللہ نے مل کر ایک پروگرام بنایا. میرے حبیب تو سر سجدے میں جھکا تیری پشت پہ ایک بچہ بیٹھے گا. العظمت للہ. تو 72 یا 84 دفعہ اس تسبیح کو طول دے گا. تو خود بتا چکا ہے کہ 1 دفعہ واجب ہے 3 دفعہ سنت ہے 5 دفعہ مستحب ہے 7 دفعہ مندوب ہے 9 دفعہ مباح ہے. پھر اس سے زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی. تو 72 تسبیحیں پڑھ کے جاہلوں کو بتا اور جس گھر کے بچے تسبیح کے مالک ہوں بڑے کیا ہوں گے.